میں پشاور میں تھا، ہمارے ایک دوست پٹھان تھے، بوڑھے. بعض دفعہ لوگ اتنے اخلاص سے بات کہتے ہیں کہ وہ 2-3 گھنٹوں کی تقریر ایک طرف اور 2 جملے ایک طرف، ان 2 جملوں سے ایسی موٹیویشن ملتی ہے کہ ایک 2 گھنٹوں کی تقریروں سے وہ موٹیویشن نہیں ملتی. آپ کو پتہ ہے ہم جب کسی محفل میں ہو اور شادیوں کی بات نہ ہو تو ایسا ہوتا ہے نہیں. اب تک کی رپورٹ کے مطابق اس طرح کبھی میری معلومات کی حد تک ایسا ہوا نہیں. تو وہاں بھی یہی بات موضوع، میں خود نہیں چھیڑ رہا ہوتا تو دوسرے چھیڑ دیتے. تو پشاور میں ہماری دعوت تھی، وہ بوڑھے پٹھان تھے، بڑا انہوں نے ہمارے اکرام کیا، تھے بھی بڑے مالدار. تو ویسے ہی کسی نے موضوع چھیڑ دیا دوسری شادی کا. تو ہم نے بھی ان بوڑھے جو پٹھان تھے نا، بزرگ ٹائپ کے، ان سے ہم نے کہا کہ چھیڑنے کے لیے کہ آپ بھی کر لیں، اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے. اور تھے بھی بوڑھے ہو کے بھی بڑے فٹ فاٹ تھے وہ. تو کسی نے کہہ دیا کہ بھائی اللہ نے اس کام میں بڑی لذت رکھی ہے شادیوں میں، ایسی بات چل پڑی نا. کسی نے کہا کہ نہیں جی لذت جو ہے وہ بکرا کھانے میں، کسی نے کہا جو مرغے پھوڑنے میں، ہر آدمی کے اپنے مزے ہیں. کسی نے کہا کہ جی انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے میں. وہ بزرگ نے بڑی زبردست بات کی، مجھے کہنے لگے مولوی صاحب لذت اللہ نے صرف 2 چیزوں میں رکھی ہے. لذت اللہ نے صرف، بولو، 2 چیزوں، ایک اپنی راہ میں لڑنے میں اور ایک روزہ افطار کرنے میں. یہ بات انہوں نے ایسے جذبے سے کہی، جو آدمی خود عمل کرتا ہے نا، عمل، اس کی بات میں اللہ نے وزن بہت رکھا ہے. شو مارنے کے لیے تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. آج کل بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر پڑے ہوئے ہیں، ایسی ایسی تقریریں کر رہے ہوں گے، آپ کو لگے گا ان سے زیادہ نیک آج تک اس کائنات میں پیدا ہوا ہی نہیں. لیکن جب آپ ان کے پاس جاؤ تو 5 منٹ بات کرنے کے بھی پیسے مانگتے ہیں وہ. ان سے بولو نا کوئی نصیحت کر لو، کہہ رہے 50 روپے یہاں رکھ، پھر نصیحت کروں گا میں تجھے. مکمل پروفیشنل بن چکے ہیں، پیسہ، بزنس، کوئی خیر خواہی کا جذبہ ہے، اچھے بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں. تو اس نے جو دل سے یہ بات کہی نا، اس بات کو کہے ہوئے میرا خیال ہے 7-8 مہینے ہو گئے. اتنا مزہ آیا اس کے منہ سے یہ 2 جملے سننے میں، اتنا مزہ آیا کہ جب میں یہ بیان کرتا ہوں نا، بیان، تو بیان کرتے ہوئے مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہوتا. سوچیں اس نے کتنے اخلاص سے یہ جملہ کہا ہوگا. اس کی ساری عمر لڑائی میں گزری ہے، ساری عمر. اس نے کہا مزہ اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ صرف 2 چیزوں میں. ایک خدا کی راہ میں لڑنے میں، دوسرا روزہ افطار کرنے میں. آپ کہہ سکتے ہو کہ روزہ افطار کرنے میں جو لذت ہے وہ کھانے پینے کی لذت ہوگی. میرے بھائی کھانے پینے کی لذت ہر بھوکے کو حاصل ہوتی ہے. کھانے پینے کی لذت ہر بھوکے کو، بولو، یہ تو انگریز کو بھی ہوتی ہے، بھوک کے بعد اس کو کھانا ملے گا، اس کو بھی بڑا مزہ آئے گا. پیاس کے بعد پانی کی لذت ہندو کو بھی حاصل ہوتی ہے. اس بزرگ کا مطلب وہ لذت نہیں تھا جو ہر بھوکے اور ہر پیاسے کو کھانے اور پینے کے وقت، بولو، حاصل ہوتی ہے. یہ جو روزے دار کو افطاری کے وقت لذت حاصل ہوتی ہے، یہ وہ لذت ہے جس لذت کے حاصل کرنے کے لیے دل میں اللہ کی محبت کا ہونا، بولو، ضروری ہے. انسان کو یہ احساس ہوتا ہے افطاری کے وقت، جب سے یہ 3 شادیاں ہوئی ہیں نا، مجھے بات بات پہ رونا آتا ہے. آج جتنی انسان کی شادیوں کی تعداد بڑھتی ہے نا، اس کو بات بات پہ رونا آنا شروع ہو جاتا ہے. 4 کے بعد تو ہر بات پہ روتا ہے وہ. ایک والے وہ کسی نے کہی، میں نے سنا کہ وہ ایک آدمی کی 40 سال عمر ہو گئی، اب تک شادی نہیں ہوئی.
کسی نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ کہہ رہے ہیں اس کو کسی بزرگ کی دعا لگی ہے. وہ دعا کیا لگی ہے؟ کسی بزرگ کی اس نے خدمت کی تھی, انہوں نے دعا دی تھی اللہ کرے تو ہمیشہ خوش رہے. اس کے بعد 40 سال ہو گئے. یہ موضوع ایسا جذباتی شروع ہو گیا, اس کو ہم نے بھی چینج کرنا ہے. بعض دفعہ مسائل کچھ اور ہوتے ہیں, رو کسی اور بات پہ رہا ہوتا ہے آدمی, سمجھ رہے؟ خیر کیا بات کر رہا تھا میں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو افطاری کے وقت لذت ہے نا, لذت, یہ بھوک اور پیاس ختم کرنے کی لذت نہیں ہوتی, یہ اس بات کی لذت ہوتی ہے کہ آج ساری دنیا پیدا کرنے والے کو بھول چکی ہے. دنیا میں ہر شخص نے ہر ایک کو یاد رکھا ہے, نہیں یاد رکھا تو کس کو؟ پیدا کرنے والے کو. ایسے دور میں جب اللہ کو ڈکشنری سے نکال دیا گیا, اللہ کو لغت سے نکال دیا گیا, ایسے موقع پہ کوئی صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرے, اور ایک دن نہیں, ایک دن, پھر دوسرا دن, پھر تیسرا دن, پھر چوتھا دن, پھر پانچواں دن, پھر چھٹا دن, تو افطار کی لذت میں صرف بھوک ختم کرنے کی لذت نہیں ہے. اصل لذت یہ ہے کہ جس خدا کے لیے صبح سے شام تک قربانی دی, وہ خدا ہماری اس افطاری پر بھی ہم سے خوش ہو رہا ہے. وہ ہمیں کھاتا دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے, کیسی پیاری دعا, ذهب الظما, شدید پیاس کے بعد جب روزہ افطار ہو, فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لذتیں اللہ نے دے دی. ذهب الظما, فرماتے پیاس چلی گئی. شدید پیاس میں آپ پانی پیتے ہیں, کیسا سکون ملتا ہے. ذهب الظما, پیاس چلی گئی. وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئی. سارا دن انسان بھوک اور پیاس کی وجہ سے کیسا خشک ہو جاتا ہے, سوکھ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا افطاری کر کے جب لوگ نماز میں آتے ہیں چہروں پہ کیسی رونق بحال ہو جاتی ہے. عصر میں نمازیوں کی حالت دیکھا کریں اور مغرب میں دیکھا کریں, زمین اور آسمان کا فرق ہے, کیسی چہروں پہ رونق آتی ہے. ذهب الظما, فرمایا پیاس چلی گئی. وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئی. یہ مادی نعمت ہے. اور آگے فرماتے ہیں وثبت الاجر ان شاء اللہ, اور اللہ نے چاہا تو صبح سے لے کے اب تک اللہ کے لیے جو ہم نے قربانی دی ہے وہ اجر ہمارا ثابت ہو گیا. وہ اجر اللہ نے ہمارے اعمال میں لکھ دیا. مزے ہی مزے, لذتیں ہی لذتیں.